بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ثم آمین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید القرآن الکریم الفرقان الحمید بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر سبحان اللہ مالک الملوک رب ذی العرش العظیم آمنت بک رب ذی العرش العظیم صدقت یا صدق اللہ المولانا رب ذی العرش العظیم ربنا ورب العالمین آمین یا رب العالمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوبارہ سب دوستوں کو بھائیوں کو جو فیس بک میرے پیج کو اور یوٹیوب میرے یونیورسل اسٹوڈیو چینل انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اینڈ دی ہیومن رائٹ ٹاکنگ وہ پسند کرنے لگے ہیں. کافی آپ کے لائکس آتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کراچی سے لے کے پشاور تک، پاکستان میں، انڈیا سے، مسلمانوں کے، عرب و عجم سے، جہاں میں سعودیہ میں کافی عرصے رہا، ریاض میں، مکے میں، جدہ میں، وہاں سے طائف، دمام، الخبر سے دوستوں کے لائک آتے ہیں میرے شیئر ویڈیو دیکھ کر فیس بک پر. تھینک یو ویری مچ. انگلش ممالک سے جو میرے پاکستانی اور مسلمان دوست ہیں الحمدللہ ان کے بھی لائک آتے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں. سب کے اصرار پر میں نے یہ چینل کھولا الحمدللہ. انشاءاللہ ابھی ابتدا ہے. اسی پہلے اسلامی مقدس اور مبارک مہینے سے یعنی ذی الحج کے مہینے سے شروع کیا اور آگے محرم کا پہلا مقدس مہینہ بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ سب کو رحمتوں اور اپنے نوازشوں سے، نعمتوں سے اور ہدایت سے بھرپور ہم سب کو رحمت عطا کرے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحانک یا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین. تو بھائیوں دوستوں، میرا پروگرام تھا، میں نے اپنے میسیجز میں ایک ہفتے سے یہ لکھا ہوا پیغام اپنے تمام فیس بک، انٹرنیٹ، انٹرنیشنل دوستوں، پاکستانیوں، سب کو، مسلمانوں کو، بھائیوں کو جو پسند کرتے ہیں. ان میں غیر مذہب کے لوگ بھی ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، کرسچن، اور بھی کئی لوگ ہیں، وہ پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ بھائیوں. میں مشکور ہوں. میں ایک مسلمان، ادنا سا مسلمان، اللہ کا ایک غریب فقیر بندہ ہوں. محتاج ہیں ہم سب، تمام کائنات کے حاکم، حکمراں، بادشاہ، علماء، مشائخ، ہر کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج، فقیر ہیں. اللہ تو بخشنہار ہے، تو پالنہار ہے، تو رب الرحمن الرحیم ہے. اپنے نیک بندو، اولیاء، اماموں اور انبیاء کے صدقے ہم کو سیدھے راستے پر ہدایت عطا فرما اور تمام نیکیوں کی اصلاح فرما، تمام اعمال ہمارے اصلاح فرما. محرم ایک پاک مقدس مہینہ، اللہ تعالیٰ تیری ابتدائی خوشیوں کا مہینہ تھا، جو کہ امام حسین عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام وعلی السلام علی اہلہ و اہل بیتہم وعلی آبائہم و اجدادہم و ابو الحسنین کریمین شریفین مقدسین
حضرت مولانا مولا علی ابن ابو طالب علیہ السلام، ان کی آل اولاد، ان کے خاندان پر قیامت تک لاکھوں کروڑوں انگنت اللہ تعالیٰ درود و سلام رحمتیں عطا فرما. ان کی طفیل برکت سے ہم پر بھی رحمتیں عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں، کسی سب کو ہدایت دے، سب کو رحمت فرما. اس ملک کو پرامن ترقی یافتہ بنا. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے، دولت دے، رحمت دے، انعام اکرام دے اور اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام بےہودگی، لوج لفانگ، برائیوں، فتنہ فسادیوں، شرنگیزیوں، شیطانیت، منافقت، حسد، فتنہ، ورائیت اور فاجر لوگوں سے ناب کرنا. ہدایت یافتہ نیک لوگ بنا. اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے اعمال پسند آئے، سب کو ہمارے بیان، ہماری دعائیں پسند آئے، ایسا بنا. اور تو ہمیں اپنی بارگاہ میں ہماری نیکیاں اور چیزیں، ہمارے اعمال کو اصلاح کر کے ہم کو اس قابل بنا، توفیق عطا فرما. تمام وبا، امراض، مصیبات سے اللہ تعالیٰ ہماری قوم پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، ہم سب کو اپنی پناہ میں رحمت اور شفا عطا فرما. پناہ دے، برکت دے، روزی رزق دے، حلال روزی دے. آمین رب العالمین. بھائیو، یہ سورت کا یعنی کہ ہم قرآن پاک کی کوئی سورت، کوئی آیت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی ممانعت تو نہیں. لیکن آپ لوگوں کو اگر برا نہ لگے تو میں ایک چیز کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا ہوگا کہ اتنی تعریف کی امام علی مقام، اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم، رحمۃ اللہ علیہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام حسن و حسین اہل بیت پنجتن پاک رحمۃ اللہ علیہ وعلیہ السلام اجمعین و آباد. یہ ان کا مقام ہے. بھائی میں خاکسار بندہ ہوں. اچھا، تو یہ سورۃ القدر کہاں نازل کر دی؟ یہ تو رمضان میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کر رہی ہے. آپ نے محرم میں یہ بیان کر دی. تو بالکل فرینکلی، ٹو بی فرینکلی، ایک بڑے پیارے خوش اخلاق ماحول سے اس بات کو غور سے سنیں، سمجھیں. میں اس قابل کا ادنا سا ایک اللہ کے اہل بیت کا غلام فقیر، پنجتن پاک محمد مصطفیٰ کا غلام فقیر، اللہ کا غلام فقیر، اس کا حقیر بندہ ہوں، جس کی ساری دنیا کائنات حقیر فقیر اس کے تسبیح کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. رب العالمین، رب ذو العرش العظیم. آمین یا رب العالمین. صرف ایک چیز بتانی ہے کہ محرم کیا ہے، محرم الحرام کیا ہے. جیسے حج کا مہینہ، حج سے منسوب حج کیا ہے. شب معراج کا مہینہ، شب معراج کے مہینے کو شعبان کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ معراج کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ عید میلاد النبی کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ محرم کا مہینہ آ گیا، رمضان شریف مقدس کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے. تو یہ یکے بعد دیگر انشاءاللہ ہر ماحول کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں اپنے دوستوں کی رہبری، رہنمائی کے لیے حاضر ہوں. چاہے مجھے چند 100 لوگوں نے لائک کیا، چاہے ہزاروں نے کیا. تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیرن، آتیکم العافیہ، طویل عمر، احبائی و احبابنا و اصدقائنا و اقرابنا و کل مومن مسلم. آمین. لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا ذکر فرمایا. ایک سورت کی، یعنی ایک رات کے لیے ایک سورت اتاری. جیسے سورت کوثر اتاری، وہ کوثر کا ذکر کرنے کے لیے، قدر کی رات کی ذکر کرنے کے لیے سورت القدر، یعنی ٹھیک ہے نہیں، عصر کا ذکر کرنے کے لیے عصر اتاری. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے کلام مقدس، کلام اعلیٰ القرآن الکریم الفرقان الحمید، جو دنیا کائنات کی ام الکتاب ہے، سب الہامی آسمانی کتابوں کی ماں مقدس ہے. ٹھیک ہے جی. سمجھانا صرف یہ تھا کہ محرم کے مہینے کو پوری دنیا کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام و اما حوا علیہ السلام سے لے کر جو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس مقدس
کے بعد اس 14ویں صدی کے اندر یعنی کہ حضور کے زمانے تک حضور کا جو علاقہ یعنی کہ جو ماحول حالات نبوت کی جب آپ نے اب تمام فرائض حق ادا کر کے دنیا کا آج میں نے سارے حق ادا کر دیے آخری خطبے میں فرمایا تھا آج کے، تو اس وقت تک جو واقعات تاریخی اعتبار سے پوری یونیورسل ہسٹری ٹائمز کائنات یعنی دنیا بنی، حضرت آدم حضرت لاکھوں 1,24,000 اللہ کے مقدس انبیاء رسول نبی تشریف لائے، اور کئی لاکھوں اللہ کے اولیاء اللہ تشریف لائے، کئی لاکھوں ان کے اصحاب مقدس ان کے اہل بیت مقدس تشریف لائے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو 1400 سال سے چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اس مہینے کو اور تمام مہینوں کے نام اسلام جب آباد ہوا روشن ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد عید میلاد النبی یعنی کہ وقت سے، تو حضور کی نبوت کا جب ان روشن باب کھلا دنیا جہاں میں، حضور کا جب تعارف کرایا گیا، تو یہ اس وقت جب آپ نے فتوحات کی اور مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کو آباد کیا، تو پہلا مہینہ محرم کا تھا. اس اعتبار سے یہ اسلام کے اندر یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی واقعہ کربلا سے پہلے، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ کی وہ جو دور گزرا اس کے بعد آج تک یعنی 60-61 ہجری کا کوئی واقعہ ہوگا کربلا کا، شاید بالضبط تاریخ شاید مجھے معلوم نہیں لیکن تقریباً یہی بنتی ہے. اس سے پہلے کے واقعات اور 60 ہجری کہ آپ کی دور اقتدار امامت زندگی حالات سیرت و کردار اعمال عظمیٰ کے بعد کا جو صدی شروع ہوئی، یہ واقعے سے اسلام کے اندر پوری دنیا کائنات میں زمین کے اوپر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اعظم عظمیٰ اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر. تو کایا پلٹ گئی. روشن باب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اسلام کا قرآن کا اور اپنی نبوت سے نور جو پھیلایا تو دین پھیل گیا تھا. اصحاب رسول خلفائے راشدین اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی خدمات تاریخی اعتبار سے یہ مشرق و مغرب شمال جنوب پوری دنیا میں اسلام کا چرچا عام ہو گیا. پوری دنیا کے اندر اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے، آپ حیران ہوں گے اس بات کو، کسی عالم دین نے مفتی نے یا کسی اکابرین عرب و عجم یا پاکستان یا ہندوستان یا عراق یا ایران کے کسی عالم نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی ہوگی. اور یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کے اہل بیت آپ کے اصحاب آپ کے ماننے والوں نے جو اسلام اپنے دین کی اور کتابوں کی لیے محنتیں کی، جیسے اصحاب رسول نے کی، اہل بیت نے کی دین کو اسلام کو پھیلانے کے لیے، وہ اتنی جلدی پوری دنیا میں روشن نہیں ہوا. اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ کے سامنے. یہ کئی بار دیگر انبیاء علیہ السلام کا نزول ہوتا رہا، اسی سرزمین پر ہوا تقریباً. پوری دنیا میں نازل جو 1,24,000 ہو سکتا ہے، یہ تو ایک گنتی کسی پوائنٹ کے اوپر یا قانونی شکنی لگی ہوئی یا شریعت کا کوئی ایسا قانون ہے جو ہمیں اجازت نہ دے کہ ضروری نہیں ہے، لیکن متفق علیہ 1,24,000 ہے. میں یعنی اندازہ لگاتا ہوں ہو سکتا ہے 2 لاکھ بھی آئے ہوں 3 لاکھ بھی آئے ہوں، لیکن 1,24,000 کا ایک پیٹنٹ فیصلہ. اور جو قرآن پاک میں جن کا ذکر اذکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء، وہ تو مشہور و معروف ہے نا جی، جو چاروں کتابوں میں الہامی آسمانی کتابوں میں ملتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بہت تیزی سے پھیلا، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر ہمارے اس 20ویں صدی 21ویں صدی شروع ہونے والی محرم الحرم کا مہینہ ہے، کچھ دنوں بعد 21ویں صدی انگلش کی عیسائیت کی 20ویں چڑھ جائے گی. یعنی 21ویں صدی ہے جو
بہرحال، اور یہ ہجری 14ویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چل رہی ہے 14ویں صدی 1442، آج 9 محرم الحرام الحمدللہ، تو یہ بڑا روشن ہوا یہ باب جو ہے. تو ان اصحاب خلفۂ راشدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہم بازو، ہم صحابہ، محبوب خلفاء، اہل بیت آپ کے محبوب ترین آپ کی زندگی کے اندر رہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی شہادت اور ان کی پاکی کی عظمت کا بیان قرآن پاک میں فرمایا. یوں تو میں نے آپ کو عرض کیا اپنے پچھلے میسجوں میں، یہ کلام پاک ام الکتاب ہے، اس کے اندر حکمتیں بہت زیادہ ہیں، مثالیں اللہ کی دی ہوئی بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر یہ نہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے ایسا ہو جائے، نہیں، اللہ نے ایک قسم کھا کے دعوے کے ساتھ آیتوں کو، قرآن کو ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، سمجھایا. اور آپ سمجھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا امی آپ کا لقب بن گیا. اب رحمۃ اللہ عالمین، سید الانبیاء المرسلین، امام المرسلین، آپ کے بعد نبوت کو اختتام کر دیا، قرآن پاک کو ام الکتاب کہہ دیا. اب ماں کے بعد دوسری ماں تو پیدا ہو نہیں سکتی، تو اب اس کتاب کے اندر اللہ نے ساری کتابیں ضم کر دی. بے شک وہ کتابیں ہیں، دنیا میں ہیں، کوئی تحریف ہو گئی، کوئی بدلی ہو گئی، لیکن صحیح حالت میں موجود ہوں گی. کن کے پاس ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کون سے لوگ ہیں. ان کا بھی ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. اس طرح ان کی قوموں میں 1,24,000 پیغمبر آئے تو پتہ نہیں کروڑوں فرقے بن گئے. ایک ایک فرقے، نبی کے فرقے اگر گنو ہزاروں لاکھوں تو کروڑوں بن جاتے فرقے. اس طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری قوم میں 73 فرقے ہوں گے. تو آج ایک جو 73 فرقے ہیں، اس ایک فرقے کے آگے 7300 فرقے بن گئے. یعنی 73 فرقے گنے جائیں تو بہت آسانی گن لیتا ہے انسان، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ بس 2-4 گن لیے جی میں نے، یہ نجدی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ علوی ہیں، یہ جعفری ہیں، یہ اثنا عشری ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ قادیانی ہیں، یہ جی اشرفی ہیں، یہ مشرفی ہیں، یہ کوفی ہیں، یہ فلاں ہیں. آپ کو بآسانی 72-73 فرقے مل جائیں گے. لیکن جس فرقے میں بھی جائیں گے اس ایک فرقے میں 7300 فرقے ہیں. یہ ہر قوم میں ہے. جیسے آپ کو میں نے بتایا پچھلے انبیاء میں بھی، یہودیوں میں لاکھوں ہزاروں فرقے ہیں، عیسائیوں میں بھی ان گن فرقے بن گئے. اس کو سمجھنا نہ سمجھنا دونوں باتیں ضروری نہیں ہیں. نہ سمجھے کوئی بات نہیں، سمجھ لیں تو آپ کے عقل و فراست میں، فہم تفہیم میں فائدہ ہو جائے گا. علماؤں کا ٹائم بچ جائے گا، جو بزرگان دین اکابرین، اللہ کے معصوم علماء، آئمہ جو آج کل خدمت کر رہے ہیں دین دنیا کی ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت کرے، ان کے آل اولاد پر، ہمارے ملک پر، سب پر. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ فرقہ واریت علماء میں نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا ایک اپنا ذاتی مشورہ ہے، خیال ہے. لیکن یہ نہیں میں کہوں گا، دعوے دار کہوں گا کہ میں نے دنیا میں یہ میں ہی دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں، یہ تو اللہ پاک کا قرآن پاک میں حکم ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے سامنے رکھو، توحید کو ایک ایمان بناؤ. اب ہمارا پہلا کلمہ جو ابتدائی اسلام مسلمان ہونے کی شرط ہے، اس کے اندر لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. جس فرقے سے ہم، جس ملت سے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا جی. اگر ہم اس کلمے کو ہی نہ سمجھیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی نہ سمجھیں، تو ہم نہ قرآن پڑھ سکتے، نہ سمجھ سکتے. کوئی بھی ہو، ہندو سکھ عیسائی، پڑھے، کیونکہ یہ آزاد ام الکتاب ہے، ماں ہے سب کی. کوئی بھی اس سے ذکر حاصل کرے، یہ نصیحت سب کے لیے. تو جو ہمارے اس اسلام کو عقیدت ایمان اعتبار سے مانتے سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنی عمریں گال دیتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں قرآن پاک پڑھتے سیکھتے، تفسیریں، حدیثیں، سب چیزیں کو اس میں بھی حاصل کر کے بڑی عمر کے بزرگ ہو جاتے ہیں، پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں دنیا کی نگاہ میں، حالات کی نگاہ میں. کیونکہ وہ شیطانی
ٹولہ मैंने आपको बताया था, नाम लेना मुझे पसंद है क्योंकि सारी दुनिया को सबको पता लगे हम शैतान के दुश्मन हैं. आप हमारे भी गवाह हैं, अल्लाह भी हमारा गवाह है, हर चीज़ हमारी गवाह है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था शैतान के रास्ते पर मत चलना, शैतान से दोस्ती मत करना. ये तो मैं समझा रहा हूँ. वो जो शैतान के रास्ते पे चलेगा वो जहन्नम में जाएगा, वो तौबा बर्बाद हो जाएगा. जो शैतान को छोड़कर मेरे रास्ते को अपनाएगा अल्लाह ताला उसको हर नेकी का अजर सवाब देगा. अब ये दुनिया में तो मिलनी नहीं नेकी अजर सवाब. वो जैसा किसी ने मिसाल दी जी कि वो पंजाबी च मिसाल सवाब दा चौधया मैं ही रह गया. वो किसी ने आख्या यार काम कर सवाब, मौलवी साहब बुजुर्ग कह रहे थे पीर मुर्शद आ काम कर सवाब आ काम कर. वो कहना जेड़ा आउंदा इत्थे ही पहुंचदा आ काम कर सवाब आ काम सवाब. जब सवाब दा चौधया मैं ही रह गया, मैंने नकद नहीं दे सकते, ओसा नहीं दे सकते. वो काम ऐसा दसो. वो अगे जा रहा सी तो मस्जिद च खोता वड़ गया, गधा डोंकी. वो मौलवी अंदर चीकण लग गया. जुमे का दिन सी तो सुबह टाइम से वो फर्श फुर्श धो रहा सी, दरियां साफ कर रहा सी. खोता किसी का खुला सी, वो अंदर वड़ गया. वो जनाब अली अपना चिकन लग गया, वो खोता वड़ गया. वो अल्लाह के बंदे ओ लोको आओ आओ इनू कड्डो बाहर. उत्थे कोई इहो जिहा बंदा जिहड़ा सवाब दा डरदा सी, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ. ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਓਏ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਡਰ ਖੁਦਾ ਕੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ. ਉਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਪਲੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਸਜਿਦ, ਦਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਧੋ ਰਿਹਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ. ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ. ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਖਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵਾਬ ਦੇ ਚੌਧਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੁਮਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ. ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਖੌਫ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਜਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਹੁਣ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਵਾਂ, ਗਧਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜਾਂ? ਖੋਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਤਾਰੀਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਤਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਜੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, हिंदुस्तान सरजमीन, इराक नजफ ईरान के अंदर गुजरे कि जिन्हों की वलायत और आला इबादत, आला अकवाल ज़र्रीन, सोहनिया मिठिया प्यारियां गल्लां दियां किताबां अगर लिख के बंदा लिखियां हुई या पढ़े या आप लिखे तो वह दीन इस्लाम का फिलासफर बंदा बन जाता. मैं हूँ दावा करा जी झूठा है भी, मैं 2 लाख किताबां पढ़िया. मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की दावत 1-2 बारी उत्थे गया वा. उन्होंने मैंने मुस्तकिल रख लिया. उन्होंने पता लगा जी ये सऊदी अरब ते इराक ईरान तो कितों पढ़ के इस्लामी यानी इन्हें बड़ी तालीम हासिल की जी, फिलासफर डॉक्टर तो अगे लंघ गया. उन्हें आख्या थोड़ा इतने साड़ी तहकीक करनी हो करो. मैं कहा जी तहकीक करना तो कोई बड़ा काम नहीं, मैनू तो रख लो. और दौर से सदर गुलाम इसाक खान, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर गुलाम इसाक खान. तो जहाँ मुझे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने कोठी दी, ड्राइवर दिया, कार दी, रिहाइश दी, खाना पीना, रिसेप्शन, नौकर चाकर दिए, वो उस कोठी के साथ थे. बिल्कुल एक दिन मैं चाय पीने के लिए अपने लॉन में निकला, चाय पीता. बड़ा इस्लामाबाद में हमेशा 12 महीना अच्छा मौसम रहता, गर्मी सर्दी. तो इधर बाबा जी अखंड खसा रहे थे, तो उन्होंने मुझे अस्सलाम वालेकुम बुलाया. मैंने जब इधर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर फर्स्ट टाइम देखा सदर ममलकत पाकिस्तान मेरे साथ, वो भी चाय पी रहे थे. कह रहे आओ इकट्ठे चाय पिए. पहले तो मुझे खौफ सा पड़ा, और यानी कि एक ताज्जुब होता है गरीब आदमी, किसने सदरों को, वज़ीर आज़म को, जर्नैलों को किसने मुलाकात करनी. वो भी बड़े लोग करते हैं, वो भी बड़े लोग, ये भी बड़े. लेकिन ये तो अल्लाह ताला ने को मकाम दिया कि मैं बाहर से आया. अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी को मेरा थोड़ा तारुफ हुआ. जो उस वक़्त चेयरमैन थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जनाब मोहम्मद अनवर चुगताई साहब, बड़े नेक बुज़ुर्ग अल्लाह के बंदे थे. अल्लाह उन पर रहमत करे, उनके बच्चों पर. बड़े बड़े स्कॉलर PhD में रिसर्च कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर वो टॉपिक के अंदर वहाँ रहा. और मेरा पड़ोस गुलाम इसाक खान साहब का था. उनको पता लगा, वो भी बड़े खुश हुए.
اس نے کہا آپ ایک یونیورسٹی بنائیں. مجھے انہوں نے کہا میں آپ کو زمین بھی دوں گا, سرکاری خزانے سے پیسے بھی دوں گا. بہت خوش ہوا ہوں کہ میری قوم کے اندر ایسے نوجوان اتنے علم والے, اتنے بردبار, اتنے اخلاق والے. بس گستاخی اس دن میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے صدر مملکت پاکستان غلام اسحاق خان صاحب کے جب پہلی بار ملاقات کی, خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ وہی میرے پڑوس میں, انہوں نے کہا میں یہیں رہتا ہوں. اچھا جی. میں نے ان کی ایک یعنی کہ بڑے پیار سے, وہ پنجابی تو ہندوستانی مثال ہے نا جی, وہ حق کرنا, بڑے پیار سے ان کا ماتھا چوما, ہاتھ چومے, اور کہ ایک صدر سے ملاقات کروں. بزرگ ترین شخصیت تھے پاکستان کے, سرحد کے رہنے والے تھے, پختون تھے, لیکن بہت نیک آدمی تھے. جس طرح جنرل ایوب خان بہت مشہور تھے, بہت نیک اور وفادار وطن, محب محب قوم. ان کی مثال پاکستان میں کوئی جرنیل نہیں ہے. تو بہرحال میں کافی عرصے پھر صدر غلام صاحب اکٹھے کھانا کھاتے تھے, ناشتہ کرتے تھے, رات کا کھانا میں یونیورسٹی چل جاتا تھا, وہ اپنے صدر مملکت کے صدر میں چلتے تھے, میں وہاں ایوان صدر میں بھی آتا جاتا رہا, ان کے پاس بھی بیٹھا رہتا, وہ میرے پاس آتا رہا. بہرحال ایک لمبی کہانی بھی چڑھ جائے گی, سوری ایکسکیوز می. تو ریسرچ ہوئی, ریسرچ کر لی, وہ کام ختم ہو گیا, تو بڑے خوش ہوئے. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دنیا کی تاریخی باتوں میں اور بہت ہی جو انکریڈیبل امیزنگ بکس ہوتی ہیں, یا فلاسفرس کے جو تجزیات کلیات ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب پوری دنیا کے اندر شاعر مشرق کہلاتے ہیں, بہت بڑے فلاسفر, ان کے نام سے یونیورسٹی بھی بنی ہوئی ہے, وغیرہ وغیرہ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے لیڈران جو قیام پاکستان میں بزرگ ثابت ہوئے اور بعد میں بھی خدمت کرتے رہے. وہ دور ایسا تھا کہ پاکستان کی بنیاد ایک مستحکم اور استحکام پسند اور ایک قوت سے بنی تھی, لیکن اس کے بعد 70-73 سال میں پاکستانی عوام رول گئی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, سب کو ہدایت دے. اچھا جی. تو میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ محرم کا مہینہ بہت اعتبار سے اس کو تاریخی طور پر مانا جاتا ہے, اور اسی اعتبار سے روشن مشہور دنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن قدرت کا اصول, اللہ تعالیٰ نے شیطان و منافقوں, حاسدین, کافروں, یہودیوں, جو کفر تول باطل پرست قوم تھی, اس کو آزمانا تھا, اور امام حسین علیہ السلام نے اس میں کامیاب سرخرو ہو کر دنیا جہاں میں وہ مقام لے کر ثابت کر دیا. ایک تو ہوتا ہے نا سفارشی بندہ, ایک ہوتا ہے کسی نے آگے کر دیا, کسی کے صدر سے وزیر اعظم سے واقفیت ہو تو نوکریاں بڑے بڑے عہدے لے لیے, تمغے لے لیے, نوبل پرائز لے لیا. جی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, یہ چیزیں جو حق پرست لوگ, حق کے دائی, حق پرست, حق پر عمل کرنے والے, حق کو ماننے والے, حق بات کہنے والے ہوتے ہیں, وہ نڈر بے خوف, ان کو پتہ ہے حق کیا ہے. حق کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی لاکھوں مثالیں دی, حضور پاک نے مثالیں دی, پورا قرآن ام الکتاب حق پر ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف, نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے کردار, عظیم و شان, عالی مقام, عظمت, عمل و کردار, ان کی رسالت, نبوت کی سیرت, تعریف, پورا قرآن, اہل بیت کی تعریف, صحابہ کی تعریف, مومنوں کی تعریف, مسلمانوں کی تعریف, اور جو پیغمبر گزرے ان کی تعریف, سب کی نسبت نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کہنے کا مقصد تھا کہ یہ عاشور کا مہینہ یا دن جو ہے نا بہت مشہور تھا, اور اسی مشہور کے اندر جب حضرت امام حسین کا واقعہ ہوا تو پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک غم و ناک, المناک خبر جب پھیلی تو دنیا جہاں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ اس چیز کی گواہی دیتی ہے. ورلڈ ہسٹری ٹائمز بکس, ورلڈ ہسٹری ٹائم رائٹرز, کہ دنیا کے اندر مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, ہر مذہب کے لوگ نے یزید پر لعنت بھیجی. یزید حکمران پر, اس کے جرنیلوں پر, اس کی حکومت پر, اس کے سپاہیوں پر, اس کی فوج پر,
اس کی تخت نشینی اور اس کی ساری اس کے پیدا ہونے پر نازل. اگر میں زیادہ نہیں بول سکتا، اتنا ضرور کہوں گا کہ مشرق و مغرب میں تمام عرب قومیں یہ بات، کیونکہ وہ دور ایسا تھا اس وقت، یہ انٹرنیٹ، فیس بک، یہ ایپ وغیرہ، موبائل، ٹیلی فون، دنیا جہاں کی چیزیں، حتیٰ کہ خط لکھنے کی جو بات ہوتی تھی وہ بھی اس وقت اتنی عام نہیں تھی. صرف خاص خاص بندوں کو پتہ ہوتا تھا کیا لکھنا ہے، کیسے بھیجنا ہے. وہ مہینوں سال لگ جاتے تھے پیغام جاتے جاتے. تو ایسے دور میں جو یہ واقعہ سرزد ہوا، تو حقیقت میں یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت، شان کی کبریائی، جو خداوند قدوس محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، خلفائے راشدین، مسلمانوں اصحاب رسول سے جو وراثت میں امامت پوری دنیا میں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آپ ہی خلیفہ مسلمان تھے، آپ ہی خلیفہ مومنین تھے، اور آپ ہی ہر چیز کے خلافت کے حقدار تھے. بس وہ ایک جو سانحہ ہوا اس پر آپ کو شکست نہیں ہوئی. یہ آپ نے اقتدار، کرسی یا حکومت کی خاطر نہیں کیا. تھوکتا ہوں ایسے لوگوں پر میں، جھوٹے ہیں وہ لوگ، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. اگر ڈگری ہولڈر بھی ہیں، کوئی ڈگری کا فائدہ نہیں، چاہے ہزاروں بیسوں ڈگری لی ہے. جس نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچانا، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، حضور کی ہزاروں سینکڑوں حدیثیں، صحابہ کی، قرآن پاک میں عظمتیں جب بیان ہیں اہل بیت مکرمین کی، وہ جھوٹے ہیں، وہ کافروں کے ساتھی یہودی ہیں، نصارہ ہیں، دین کو فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے حضرت امام حسین کو نہیں پہچانا. لا الہ. بس اتنا ہی جملہ کافی ہے. جس کی عظمت کو دنیا سلام کرتی ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جب اس کا دم پہنچا تو کافر عیسائی، شیطان مردود، سب مذہب کے لوگ رونے لگ گئے. کیونکہ وہاں جو شیطانوں کا ٹولہ تھا وہ تو ایک اپنی جگہ تھا نا، جو آپ کو اس یعنی کہ صدمہ و غم کے اندر آپ کے اہل بیت خاندان کو جو اس نے دیا، وہ دنیا کی نگاہ میں تھا. لیکن وہ ایک مقام عظمیٰ کے اوپر بیٹھ گئے حضرت امام حسین علیہ السلام، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام دینا چاہتے تھے، جو حضرت علی علیہ السلام مقام دینا چاہتے تھے، جو آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام دینا چاہتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا. وہ قرآن کی تفسیر بھی امام حسین، قرآن کا ترجمہ بھی امام حسین علیہ السلام، قرآن کی سیرت بھی امام حسین علیہ السلام، بولتا قرآن بھی امام حسین علیہ السلام. رہتی دنیا تک جو کلام خدا الکتاب پڑھی جائے گی وہ امام حسین علیہ السلام. آپ کو ان کی کیا تصویر، کیا خاکہ بنا کے پیش کروں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جاہلین غافلین. یا اللہ مجھے معاف کر. میں آپ کی عظمت کے گیت نہیں گا سکتا، میں آپ کی عظمت کے سلام پیش کر. آمین. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سب کے گناہ معاف کرے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری شاعری امام حسین اہل بیت کے لیے جو فرمائی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت و شان بیان کی ہے امام حسین کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کائنات کا مالک نبی کی تعریف کرتا ہے، نبی میرا امام حسین کی تعریف کرتا ہے. اتنی سی بات تو سمجھ لو، کچھ خدا خوفی کرو. میں 1,00,000 کتابوں کا حافظ، ساری کتاب آسمانیوں کا حافظ، قرآن کا حافظ، مفسر بھی بن کر سمجھاؤں تو میں امام حسین علیہ السلام کی امامت، عظمت، با کردار، اعلیٰ کردار، اعلیٰ سیرت اور ان کے ایمان کی کوئی کرتی برابر بھی تعریف نہیں کر سکتا. میں نے اتنا بس اشارہ کر دیا. بولتا قرآن. اللہ اکبر. دنیا میں اگر قرآن ختم ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ دور سے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگو. یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں کھیلنے والا، کندھوں پہ چڑھنے والا، مسجد نبوی میں کھیلنے والا، مکے میں کھیلنے والا، صحابہ اکرام خلفائے راشدین کی گودوں میں کھیلنے والا. کس کس صحابی کا میں نام لوں؟ حضرت علی، جن کو مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں، علی علیہ السلام خلیفۃ المومنین،
جو چوتھے خلیفہ تھے، جن کی خلافت قیامت تک قائم رہے گی، آپ کے بچوں کی امامت اور خلافت قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ حاکم الحاکمین بیٹھا ہوا ہے، کائنات کا حق کا مالک۔ ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا ضرورت ہے آپ کی ہم تعریف کر سکیں؟ لیکن ڈر تو اس بات سے لگتا ہے کہ کوئی غفلت بھی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی بھی نہ ہو جائے، کوئی بد کلامی بھی نہ ہو جائے۔ یا خدا تو ہر وقت ہر دور میں نبی بھیجنے اور ان کی ہدایت دینے کا مالک حاکم ہے، معاف فرما۔ صدق اللہ علیہ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجتنا وسیلتنا الی اللہ وآل بیتہ مکرمین مطہرین حجتنا وسیلتنا الی اللہ رب العرش العظیم وعلی آلہ وآل بیتہ وآل امہات المؤمنین اصحاب المقربین دائما وابدا بحرمات علم اللہ الیکم وعلیکم وآخر سلام اللہ تعالی علیکم بالشان العظیم بعظم القبرى برحمتک کرمک یا رب العالمین رب ذو العرش العظیم تقبل دعانا صلاتنا وسلامنا الیکم یا اللہ سمیع مجیب الدعوت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت علیہ رب ذو العرش العظیم رب ذو الفضل العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں پر، ہم سب مسلمانوں پر، ہم سب پاکستانیوں پر رحمت فرما، ہدایت دے، محبت، ایمان، اچھے اعمال عطا فرما۔ تمام 12 مہینے جو عطا کیا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، ان کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی نیک ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے، ہم سب بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، ہم وطنوں کے، مسلمانوں کے، سب پاکستانیوں کے دکھ درد غم دور فرما، دکھ درد وبا امراض دور فرما، شفا فرما۔ امید رکھتے ہیں یا رب العالمین اپنے اہل بیت، مقربین، انبیاء، امام حسین علیہ السلام کہ ہم برابری نہیں کر سکتے، ان کے کسی اعمال، کسی ذرے کی برابری نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تعالیٰ وہ حرمت والی اہل بیت، مقدس اہل بیت، یا اللہ تعالیٰ ان کی ذکر اذکار اور قرآن پاک، حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اصحاب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، رحمت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، وہ کلمات، وہ علم عطا فرما جو شیطان مردود و منافقین، حاسدین، کافروں، یہود و نصارہ، انتہا پسند، دہشت گرد، بغیرت، منافق، حسد کرنے والے، فاسق فاجر لوگوں سے پناہ میں رکھ۔ وہ بھی سنیں تو یہ کہیں کہ ہاں جی کلمہ جو بول رہا ہے کم سے کم بات صحیح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تعلیمات، علم دنیا جہاں ہمیں ترقی عطا فرما، کامیابی دے۔ نصر من اللہ فتح قریب، نصر من اللہ فتح مبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر سلامتی ہو، اولیاء پر، غوث پر، کتب ابدال، سب اولیاء اللہ، تمام مومن مومنات، مسلم مسلمات، شہداء دین الاسلام، اہل بیت المکرمین، اہل بیت امہات المؤمنین، اہل بیت اصحابہ و مقربین، سلام اللہ تعالی علیکم دائما و ابدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحانک سبحانک اللہ اکبر، سبحانک رب مالک الملوک رب العالمین، سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأمہات المؤمنین اجمعین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب وأتوب الیک انک غفور رحیم، عفو تحب العفو واستجب دعوتنا دعانا انک انت الغنی مغنی ذو الفضل العالمین رب رحمت العالمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وأمہات المؤمنین وأصحاب المقربین إلی یوم الدین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔
برحمتک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی رہے گی. تو وہ ایک میں نیٹ پر دیکھ رہا تھا کہ جب میرا یہ میسیج یا کوئی بیان نیٹ پر لگتا ہے, یوٹیوب پر لگتا ہے, یا فیس بک پر, یا انسٹاگرام پر, یا ٹویٹر پر, یا کسی بھی شعبے, خاص کر فیس بک پر, تو میرے بیان سے پہلے ایک پروگرام لگتا ہے لوز ٹاکنگ. وہ ایک بابا جی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے پرانے مشہور فنکار, شاہکار, ادیب, شاعر. ان کے ساتھ وہ ایک ہمارے شاہکار فنکار ہیں معین اختر صاحب, بڑے مشہور. تو وہ لوز ٹاکنگ اسٹوڈیو انہوں نے پتہ نہیں, میں سمجھ رہا تھا شاید ابھی شروع کیا, لیکن وہ تو معین صاحب تو اللہ ان کو جان نصیب کرے, کافی عرصہ ہو گیا ہے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بہرحال وہ بابا جی ہیں, بڑے اچھے مزاحیہ نگار ہیں. یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. انٹرٹینمنٹ کی اگر حدود, دائرہ اختیار, اخلاق, تعلیم, جو ادب احترام سکھایا جاتا ہے تعلیم یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, اگر اس کی حد تک رہا جائے تو وہ پروگرام لوز کریکٹر یا لوز ٹاکنگ نہیں کہلاتا. وہ ایک صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھا ہے ابھی لوز ٹاکنگ. جیسے انگلینڈ میں ایک ہم بچپن میں دیکھتے تھے ٹیلی ویژن پر مائنڈ یور لینگویج پروگرام لگتا تھا, بڑا پاپولر, پوری دنیا میں فیمس ہو گیا. چارلی لگتا تھا, مزاحیہ پروگرام. اسی طرح میں بچپن میں جب جس اسکول میں پڑھا ہوں وہ انگلش میڈیم کراچی میں تھا, سندھ میں, تو ہمارے اسکول کی طرف سے پاکستان ٹیلی ویژن میں کئی بار ہم کو وہاں بچوں کے پروگراموں کے لیے لے آتے تھے. ہم وہاں سیر کرتے تھے, فنکاروں سے ملتے تھے. جن فنکاروں سے میں بچپن میں ملا اس میں یہ شکیل, ان کی کراچی میں ہم دکان پر بھی جاتے رہے تھے شاپنگ کرنے, کپڑے تولیے کا کاروبار کرتے تھے. بڑے مشہور حسینہ میں ان کے ڈراموں میں یہ ہیرو آتے رہے, انکل عرفی میں. ہم نے ان کی وہاں شوٹنگ کئی بار دیکھی بچپن میں. معین اختر اپنا اللہ ننا, مشہور ترین پاکستان کے فنکار, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ جو پروگرام لگتا تھا الف نون, قوالیوں کے پروگرام وغیرہ وغیرہ, بچوں کے پروگرام, ایک وہ انگلش پروگرام تھا کیپٹن, انگلش فلم. تو ہم یہ اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے, مڈل کلاس سے پہلے کی باتیں. بڑے دائرہ اختیار ہے, اور بڑے دائرہ اخلاق کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن یہ پروگرام پیش کرتا رہا, جو کہنے کا مقصد ہے. اور اس وقت ہمارے لیے بہت عجیب تھی باتیں. جب ٹیلی ویژن نیا نیا آیا, جس گاؤں شہر میں گیا, تو سارے محلوں میں, گھروں میں نہیں ہوتا تھا. کئی سو مکان چھوڑ کے کسی ایک کے پاس ٹی وی یا ریڈیو ہوتا تھا. ریڈیو عام ہو گیا تھا ٹیلی ویژن جب آیا, تو ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی ٹیلی ویژن کی. اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی اسٹینڈرڈ اتنا ہائی تھا کہ لاکھوں جو فنکار پاکستان میں پھر رہے ہیں, بڑے بڑے فنکار, بڑے بڑے شاہکار, میں نام کیا لوں. ایک حال ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے طارق عزیز صاحب, جنہوں نے اپنی منہ زبانی کئی بار ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیا کہ میں فقیر ہڑیا کھڑیا فقیر تتکاریا ہوا, ٹیلی ویژن لینا لا کہ ٹائم لینا رہا, ٹائم لیتا رہا, بڑے عرصے بعد ٹائم ملا ٹیلی ویژن میں کام کرنے کا. اس طرح طارق عزیز جیسی شخصیات لاکھوں پھرتی ہیں. لیکن دیکھو دور کی وقت کی بات ہے, وہ وقت گزر گیا. آج پاکستان ٹیلی ویژن بالکل 0 نمبر ہو گیا ہے. آج اس میں صرف پرانے سیریل, پرانی باتیں جو یعنی کہ ریوائز کی جاتی ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے میں یا کوئی میرے طرح کے پرانے بندے شوق سے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے الف نون لگا, میں نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے جی. انکل عرفی کا لگا, دیکھ لیا. معین اختر کا یہ لوز ٹاکنگ, مجھے تو اس کا نہیں پتا تھا, لیکن میں نے ویسے ملاقات ان سے بچپن سے ہوئی میری. پڑھنے جاتے تھے اسکول کالج, ہم ٹی وی اسٹیشن ہفتے بعد مہینے بعد چل جاتے تھے. ہمیں گورنمنٹ اسکول کی طرف سے انٹرٹینمنٹ کے لیے لے کے جایا کرتے تھے. ویسے بھی کئی لوگوں کا تعلق جڑ گیا تھا, لیکن وہ بہت بچپنا تھا. میں ابھی مڈل کلاس سے پہلے کی بات ہے. آج ایسا دور آ گیا, ٹیلی ویژن گھر گھر موجود ہے. یعنی ٹیلی ویژن سے مراد یہ ہے کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن گھر گھر موجود ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے, پڑھے لکھے لوگ, خاص کر پاکستان ٹیلی ویژن والے تو اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. یہ جو اور دنیا کے جہاں کے چینل چل پڑے ہیں, یہ جیو, مرو, کھپو, ایکسپریس, ARY, DRY, JRY, مائی تائی,
92 नंबर, 93 नंबर, 5 नंबर, 42 नंबर, ये 3600 नंबर बन गए हैं। ये सब एक खप पाई हुई है पाकिस्तान च इन्हां ने। कारोबार की दुनिया है, ना गल समझ आती है, कौम परेशान बहुत है। कभी इस चीज़ का तुसी तजिया नहीं किया, ना कभी सोचा गौर किया। इन्होंने अपने ग्रुप बनाए हुए सारे ने, उधरों फड़ इधरों फड़ उधरों फड़, सियासी मजहबी लोग जोड़े खास चुने हुए उन्होंने लिया के बिठा देंगे। सुबह शाम गप्पां छप्पां कौम को खपा देंगे ने। कौम जदों खोलती TV या मशहूरी लगी होंगी है, या वो गप शप तो कहते हैं तजिया नगार तो बला फलान नगार खप पाई हुई है इन्होंने। तो सोशल मीडिया हो गया, टोटल मीडिया हो गया, मनफी मीडिया हो गया, सब खप ने जिन्ने भी ने। इन्हों के उत्ते कभी किसी ने, यानी जमहूरियत पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हर एक को आज़ादी, मजहबी लोगों को, सियासी मजहबी, लेकिन कम से कम कुछ दायरे इख्तियार के अंदर रह कर कोई ऐसी बात की जाए जो हमारे लिए भी भला साबित हो, हमारी कौम के लिए भी फलाह व तरक्की और शादमानी पैदा हो। मोहब्बत, अखुवत, इस्तेहकाम, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो नसीहतें हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की नसीहतें हैं, इस कौम को उन्होंने क़ुव्वत से, ताकत से, अच्छी बुनियाद से बनाया। हम उसको और बढ़ाना और ताकत देनी चाहिए। ऐसी कौम तैयार करें हम लोग, ऐसी तालीम हासिल करें, ऐसे तालीमी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सामने लाएं। आवाम में मकबूल हो ना हो इसका कोई मकसद नहीं है। तुम लोग सिर्फ शोहरत को, पैसे को देखते हो, ठीक है नहीं जी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल मुबारक है कि इंसान की असल पहचान जब होती है जब उसके पास दौलत आ जाती है, दौलतमंद बन जाता है, या वो कुर्सी पर बैठ जाता है किसी हाकिम बनकर, उस वक़्त वो अपने असल ज़मीर, असल शक्ल में आ जाता है। उसको पहचानना हो तो उस वक़्त देखो। फ़कीर गरीब जो खुदा का शुक्रगुजार बनता है वो हर हाल में एक ही रहता है। तो किस्सा मुख्तसर, पहले लाखों लोगों ने धक्के खा के PTV स्टेशन ज्वाइन करते थे, फिल्म इंडस्ट्री में आए, फिल्म इंडस्ट्री में चमकाया नाम। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी ज़ीरो तबाह हो गई है। शाह नूर, खा नूर, माँ नूर, चा नूर, सब एवन स्टूडियो तबाह हो गए और डायरेक्टर तबाह हो गए, समझ गए ना जी। PTV भी ज़ीरो हो गया, सब बैठ गए अपने अपने फटे चकते, सब के फटे चकते ने। किन्ने चकते? इन्हों के अपने अमाला ने, इनके अपने किरदार ने। अब जो मैंने आपके नाम लिए, इतने टेलीविज़न स्टेशन कायम हो गए हैं, मीडिया, सोशल, जियो, टीओ, मियो, मरो, खपो, जो भी 92, 45, 44, 22, ठीक है ना जी। ये एक्सप्रेस और ये अरबाई और ये फलां, ये खाता खोले हुआ है जनाब अली, ये सब खप है कौम के लिए। कौम को इनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक कौम को फ़ायदा हुआ। कौन सी कौम? जो ड्रामेबाज, फनकार, फिल्म स्टार, ड्रामेबाज, फनकार, शाहकार बनना चाहते हैं। पहले लाखों लोग धक्के लेकर कई सालों बाद उनको PTV में नाम मिलता था, किरदार मिलता था, पैसे मिलते थे, फिर वो काफ़ी शोहरत पा लेते थे क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न जो हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान टेलीविज़न कहना फजूल है, वो 0 नंबर है। अब वो किसके अंडर में है? गवर्नमेंट का है, फ़ौज का है, पुलिस का है, किसका है, मामी है, बल्दिया का है, किसका? ये किसी को नहीं पता। वो खुद उनको नहीं पता हम कौन है, ये PTV है कि नहीं है PTV। अब ये जो 3600 PTV बन गए हैं माशाल्लाह, यहाँ पर ज़रूरत ही रहती है, जिधर भी चल जाओ ज़रूरत रहती है। लड़कियों की, लड़कों की भरमार, लाखों ड्रामे फिल्में बन रही हैं। और कराची ने फिल्म इंडस्ट्री खोल ली है शेख साहब ने। और ये चल तू मलाल तू जलाल तू, ये जो अपने कई बदामी हैं, शदामी हैं, और जो वो एक जीतो पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जताई जा रहा है, लुटाई जा रहा है, पता नहीं किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, कौन खा रहा, कौन पी रहा, कौन ली रहा, किसी को नहीं पता। बस वो TV की हद तक ड्रामेबाजी, फ्रॉड चल रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से कहाँ ले गया। मैं कहा लोग ये ना समझे कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न या पाकिस्तान की सोशल या माशियात या माशरती उलूम या जोग्राफिया या सियासत या पब्लिक सियासत या अवामी हालात से बाखबर नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वैसी पाकिस्तानी मैं ही नहीं, हमारे पाकिस्तान की सारी अवाम मज़लूम है, गरीब है। उनमें से 10% अमीर उमरा होंगे, ये जो सियासी झगड़े, मजहबी झगड़े डाल के हुकूमतें ले लेते हैं, बाद में फिर वही मज़लूम अवाम, 5 साल बाद फिर मज़लूम, फिर 5 साल बाद फिर मज़लूम।
تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے. اس محرم الحرام کے مہینے اہل بیت کے پاک مطہرین کے رحم و کرم سے صدقے سے ہم پر رحمت فرما. ہماری قوم پر، ہماری برادری، رشتہ دار، دوست، احباب، اصدقاء، فرینڈس، فیس بک میں ہوں، کسی بھی ہوں، ہمارے ساتھ اڑوس پڑوس، محلے دار، شہردار، سب پاکستانی قومیت کے پاکستانیوں کو، خاص کر پاکستانیوں کو، ہم سب کو محبت، اخوت، استحکام، اتحاد، یقین اور اس ملک قوم سے آپس میں بھائی چارگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.